بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی ناظرین، کتے سائفر دا معاملہ چل رہا جے، کتنے انٹرا پارٹی دا پی ٹی آئی دا معاملہ چل رہا جے، اور جناب تیسرا معاملہ عدت و نکاح دا جے جیڑا پی ٹی آئی چیئرمین دے گلے پیا جے۔ پہلا بھی جناب جیڑا ہی ایک درخواست گزار سی وہ دے گھراں چلا گیا، تے جناب مضبوط ثبوت کے ساتھ ہم نے ورلڈ وائز ڈیجیٹل پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب درخواست واپس ہوئی تھی کہ جناب پورے بھارا نال جیڑا جنا ایک کیس تہاڈے سامنے آ رہا جے، اور کیس دائر کرن والے جناب اور گواہ اور جناب نکاح خاں سارے پکے پیڈے پیراں نال جناب سامنے تینوں نظر آن گے۔ وہ جناب سامنے آ چکا ہے۔ آج جو ہے پہلے خاور مونیکا صاحب نے جناب جو کیس دائر کرتے ہوئے بیان دیا کہ یہ جو ہے شادی سے پہلے بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات تھے، اور جو نکاح ہوا ہے وہ بھی غیر شرعی ہے اور عدت کے دوران ہوا ہے، اور جناب اب نکاح خواہ بھی آ گئے جے تے گواہ بھی سامنے آ گئے جے۔ تو جناب سب تو پہلے ساڈے ورلڈ وائز ڈیجیٹل نو تسی سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دے بٹن نو دباؤ تاکہ جناب ہر قسم کی خبر سب تو پہلا تہاڈے کو لے کے آئیے جناب۔ لو جناب اس حوالے سے عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے، اب نکاح خواہ کے جو بیان ہے عدالت میں اور اون چودھری کا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ لو جی طارق جمال صاحب اس معاملے کا ہوں دسو کہ مفتی صاحب آ گئے نے اور اون چودھری صاحب آ گئے نے۔ جی آپ کو پہلے ہم اپنے ناظرین کو یاد کرواتے جائیں کہ ہم نے جب شہری نے درخواست واپس لی تھی تو ایک خبر چلی تھی کہ یہ نکاح کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، تو ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ سٹرانگ بیسس پہ اب شروع ہونے جا رہا ہے اور دوسرا کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور اس سے اگلے دن ہی خاور مانیکا صاحب نے بطور اپلیکینٹ یہ درخواست دے دی اور کیس کی سماعت شروع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج جو ہے وہ بڑا اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں آپ کو آج اس پروگرام کے آغاز میں ہی بتاتا چلوں کہ یہ جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے یہ عمران خان کی سیاست کو لے ڈوبے گا۔ اچھا، یہ عمران خان کو نااہل کروائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح نااہل ہوں گے جس طرح میاں نواز شریف صاحب وہ 62-63 کے تحت نااہل ہوئے تھے، اس میں خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے جی، آج پہلے اپلیکینٹ تھے خاور مانیکا صاحب، انہوں نے اپنے تحریری بیان میں دے دیا ہے تحریری بیان کے جی عدت کے دوران نکاح ہوا جو غیر شرعی ہے۔ دوسرا آج جو بہت اہم گواہی ہوئی ہے وہ ایک نکاح خان جو مفتی سعید صاحب ہیں وہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں، اور ان کے ساتھ نکاح کے گواہ اون چودھری، دونوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ نکاح دوران عدت ہوا اور غیر شرعی فعل ہوا۔ آج سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس جیسا کہ زیر سماعت ہے، وہاں مفتی سعید صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا لاہور جا کر بشرا بی بی سے نکاح پڑھوانا ہے۔ آگے جا کے وہ تفصیلی بیان ریکارڈ کراتے، اور میں آپ کو اس کا جو کنکلوژن بتا رہا ہوں، مفتی سعید صاحب نے بتایا عدالت کو کہ فروری 2018 میں مجھ سے عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا، یعنی 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا اور فروری 2018 کو مجھ سے عمران خان صاحب نے دوبارہ رابطہ کیا اور بتایا کہ عمران کسی کے ذریعے رابطہ ہوا نا، رابطہ کیا گیا کہ جی ہم نے جانا ہے پھر دوبارہ ادھر۔ ٹھیک ہے۔ تو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح دوران عدت ہوا تھا، اس لیے اب دوبارہ نکاح پڑھانے جانا ہے، جس پر مفتی سعید نے کہا کہ جب جج صاحب نے پوچھا کہ کس نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں اچھا کہ کس نے کیا تھا۔ تو اون چودھری صاحب جو ہیں، یہ مفتی سعید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی کی بہن نے انہیں بتایا تھا کہ شرعی لوازمات پورے کر لیے گئے اور عدت وغیرہ کے معاملات جو ہیں نا وہ کلیئر ہیں۔ اون چودھری صاحب جو نکاح کے گواہ ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں
یہ تصدیق کی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا فروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ اس سے پہلے جب میڈیا پر خبریں چلیں کہ دوران عدت نکاح ہوا ہے تو انہوں نے اون چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں کہا کہ خاموش رہیں، بس اس معاملے پر خاموش رہیں، عدت پوری ہوگی تو دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فروری میں دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب جو اون چودھری کا جو ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نکاح کی ریکارڈنگ موجود ہے، زلفی بخاری اور اون چودھری نکاح کے گواہ ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا اون چودھری صاحب انہوں نے ایک خوفناک جو بات کی ہے اپنی گواہی میں، انہوں نے کہا پہلا نکاح دوران عدت جان بوجھ کر کیا گیا۔ اچھا، ان کا پہلا نکاح پیش گوئی کے زیر اثر تھا۔ پہلا نکاح غیر شرعی، غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ عدالت نے سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر تیسرے گواہ محمد لطیف کو بھی طلب کر لیا ہے۔ طارق جمال صاحب آپ بتائیے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہان جن کو پتا تھا یا بعد میں پتا چلا، پھر یہ دوسرے نکاح میں کیوں موجود ہوئے؟ آپ اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، ان دنوں میں ایک جو ہے نا خان صاحب کی کچن کیبنٹ تھی، جو قریبی لوگ تھے، ایک وہ مرحوم نعیم الحق صاحب تھے، ایک یہ صاحب تھے اون چودھری صاحب، زلفی بخاری صاحب تھے۔ تو یہ معاملات مل کے جو بھی معاملہ تھا، یہ قابل اعتماد ساتھی، انسان جو ہے وہ اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو ہی ساتھ لے کے چلتا ہے نا، تو انہوں نے خفیہ رکھنا تھا، پھر بعد میں ظاہر کرنا تھا، تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ان کے قریبی لوگ تھے، تو نعیم الحق صاحب کا بھی اس میں کافی عمل دخل تھا۔ تو طارق جمال صاحب اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو یہ ہے مفتی سعید صاحب، وہ پہلے بھی جو اپلیکینٹ تھے، شہری نے جو درخواست دی تھی، اس وقت بھی مفتی صاحب جناب نکاح نامہ لے آئے تھے، بیان حلفی دے دیا کہ جناب 1 جنوری 2018 کو جو ہے یہ نکاح کیا گیا۔ اب تو چلے کنفرم مان لیا گیا کہ جو ہے خاور منیکا صاحب جو بشرا بی بی کے سابق خاوند ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے طلاق ہی جو ہے وہ 14 نومبر 2017 کو دی تھی، تو اس لیے عدت کے معاملہ چل۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اب جو گواہان ہیں وہ بھی وہ ہیں کہ جو پہلے نکاح میں تھے، وہ دوسرے نکاح میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب دوبارہ بتایا گیا، پیشین گوئی کی گئی، تو جناب اس میں بھی ہم تھے۔ تو آپ یہ کیسی چیزیں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہو؟ یہ تو جو معاملات آپ جو خوفناک چیز ہے نا، وہ آئینی قانونی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسکس کریں جو عمران خان کے گلے پڑنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خاور مانیکا ہے مین طلاق دینے والے، ان کے سابق شوہر، انہوں نے کہہ دیا کہ 14 نومبر کو انہوں نے طلاق دی، اس حساب سے تو فروری میں بنتی ہے عدت۔ نکاح انہوں نے کیا 1 جنوری کو، تو جو گواہ بیان دے رہے ہیں وہ بھی خوفناک ہیں۔ آپ دیکھیں عدالت میں انہوں نے کہا ہے اون چودھری صاحب کے حوالے سے یہ گواہی ہے کہ پہلا نکاح غیر شرعی، غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ مفتی جو نکاح کروا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی، غیر شرعی تھا۔ تو یہ تو سیدھی عمران خان کو نااہلی کی طرف لے جا رہی ہے بات۔ یہ کوئی اتنی اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ جی طارق جمال صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو ہے ناظرین اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، تو آپ یہ بتائیے گا اور نیکسٹ پروگرام میں چلے بتا دیجئے گا کہ عمران خان کا مان لیا کہ عدت میں نکاح پہ ان کو جو ہے وہ نہل قرار دیا جا سکتا ہے، یہ تو سمجھ میں آئی۔ آپ جو ہے اب کسی مولوی یا مفتی سے فتویٰ لے کے دینا ہے کہ اس غیر قانونی یا غیر شرعی نکاح میں جو نکاح خواہ ہیں، جو گواہان ہیں، جو دونوں نکاحوں میں گواہان ہیں، ان کے لیے بھی کوئی سزا جو ہے وہ قانون یا شریعت میں موجود ہے۔ دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میری شرعی لوازمات پورے ہیں، تو آپ اس کو کیا کر لیں گے؟ یہ خاتون پہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، تو خاتون کہہ رہی ہے کہ میرے شرعی لوازمات پورے ہیں، تو پھر یہ لے جی ناظرین جو اس وقت بحث چل رہی ہے، آج جو یہ گواہان کے جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں اور خاور مانیکا کے بیان کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو صاف پتا تھا کہ نکاح دوران عدت ہو رہا ہے، اور اون چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نکاح جان بوجھ کر کیا گیا۔ جی ناظرین جو اس وقت
شور یا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے عدت میں نکاح کے حوالے سے، تو اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو طارق جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہل قرار دیا جا سکتا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی خبر ہم آپ کے پاس لے کر آئیں، اور ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔